آج کے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے اپارچونیٹی اور مواقع، اس پر انشاءاللہ یوسف سلیم بھائی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے، اور میں یوسف بھائی سے تعزیت بھی کرتا ہوں۔ ان کے پھوپھا جان کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے، اور آج 10:30 بجے جنازہ ہے۔ یوسف بھائی 10 بجے تک ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم ان کے پھوپھا جان کی بلا حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور بڑے اچھے کام کرنے والے تھے۔ 11ویں شریف کا محفل نعت بھی ہر ماہ کروانے والے، اور پھر اس میں ماشاءاللہ ایک سلسلہ کار اچھا یہ انداز اپنایا رکھا زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور جتنے ان کے سوگواران ہیں ان کی آل اولاد، اللہ ان کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ یوسف بھائی، ہم موضوع پر اپنے آتے ہیں، اپارچونیٹی، مواقع۔ زندگی میں انسان کو یوسف بھائی آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، پہلے اب یہ بتائیں کہ اس کی پہچان کیسے ہو کہ مجھے جو ہے وہ اپارچونیٹی مل رہی ہے، آگے جانے کا ایک موقع مل رہا ہے۔ بعض اوقات بندہ جو ہوتا ہے وہ اس میں اتنا وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، یا اس کے اندر اتنی یوں سمجھ لیں کہ اس نے اپنے آپ کو ڈی مورلائز کیا ہوتا ہے کہ اس کو بوسٹ اپ ہونے کا، آگے بڑھنے کا ایک چانس، موقع مل رہا ہے، لیکن وہ اس سے یوں سمجھ لیں کہ اس کو وڈرا کر دیتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو آپ کا بھی بہت شکریہ، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی، یہاں موجود ہمارے مبلغین اسلامی بھائی اور جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں، آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ میرے پھوپھا جان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائیے گا، اور ایصال ثواب بھی ضرور کیجیے گا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری شخصیت تھے، اور یہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی سلمان بھائی، اللہ اکبر، لیکن یوں کہا جائے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنا کنیکشن ایسا زبردست بنایا کہ ہر مہینے اپنے گھر پر محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ واہ واہ واہ۔ اور آخری اطلاعات تک، مطلب یہ جو لاسٹ مہینہ گزرا ہے نا، جی، تب تک یہ محفل میلاد مسلسل کرواتے رہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے صدقے ان کی قبر کو روشن فرمائے، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے۔ حاجی اسماعیل مرحوم رحمۃ حاجی اللہ، محمد اسماعیل مرحوم، جی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین آمین فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ آمین۔ جو سوال آپ کا تھا جی، موضوع سے ریلیٹ، کہ انسان کو اپورچونٹی آیا ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میں پیچھے لے کر چلوں گا۔ اس وقت تقریباً دنیا میں 7.5 ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں، آباد ہے، ٹھیک، اور ان میں سے سلمان بھائی یوں کہا جائے کہ ہر ایک ڈیفرنٹ اور منفرد ہے، ایک سے ہٹ کر دوسرا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ایک خاندان کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر خاندان کے اندر ایک سے لوگ نہیں ہوتے، ہر ایک کے اندر الگ الگ اسپیشلٹی ہوتی ہے، الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایون کہ اگر کوئی 2 سگے بھائی بھی ہیں تو ان 2 سگے بھائیوں کے بھی درمیان جو عادت و اطوار ہوں گے، ان کی جو اپورچونٹیز ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر یوں کہا جائے سمجھنے کے لیے کہ اگر ان کی انسپریشن حاصل کرنے کا، ان کا مزاج، ان کی صلاحیتیں اور ان کے فیصلے آپ دیکھیں گے کہ مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کی اسی انداز کے ساتھ تکلیفیں بھی مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک، کسی کے حادثات مختلف ہوں گے، کسی کی تکالیف مختلف ہوں گی۔ اب بدقسمتی کے ساتھ انسان اپنی صلاحیتوں پر یا اپنی اسپیشلٹی پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ دوسروں کی چیزوں کو کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ لائف از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزام۔ زندگی جو ہے نا، ایک مشکل امتحان ہے، مشکل امتحان ہے، صحیح، اور مینی پیپل فیل۔ اس کے اندر جو ہے نا بہت سارے انسان فیل ہو جاتے ہیں۔ کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ بیکاز دے ٹرائی ٹو کاپی ادر۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کو کاپی کروں۔ عمر بھائی نے جیسے نعت پڑھی، میں چاہوں کہ میں اسی انداز کے ساتھ نعت پڑھ لوں، تو
क्वाइट डिफिकल्ट, नहीं Yes. पढ़ सकता, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस करने का अंदाज डिफरेंट है। सही। अगर कोई मुलाजिम है, जॉब करता है, तो उसका जॉब करने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। आप देखें कि हमारे पास इस वक्त तकरीबन 6-8 कैमरे लगे हुए हैं, हर एक कैमरामैन के एंगल बनाने का अंदाज डिफरेंट होगा, उसकी एक अपनी सलाहियत होगी, उसके पास गॉड गिफ्ट होगा एक, जिसके ज़रिए वो इस चीज़ को कर रहा होगा। इसी तरीके से हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूर अता फरमाई है। कोई लिखने का माहिर होगा, कोई पढ़ने का माहिर होगा, कोई जनाब कारोबार करने का माहिर होगा, कोई गाड़ी चलाने का माहिर होगा, कोई दौड़ने का माहिर होगा, कोई मतलब हर इंसान जो है ना अपने अंदर कोई ना कोई सलाहियत रखता है, मौजूद है। मतलब एबिलिटी ये- यानी हाँ, बंदा है तो वो एबिलिटी से खाली नहीं है। जी। क्या खूबसूरत बात की। वाह, वाह, मतलब वाह। ये चीज जो है ना हमें ये पक्की हो जानी चाहिए, गौर कर लेना चाहिए कि मैं दुनिया में आया हूं तो मुझे मेरे रब ने वो तिश्ना नहीं छोड़ा, खाली नहीं छोड़ा, मेरे रब ने मुझे कुछ ना कुछ जरूर स्पेशल अता फरमाया है। ठीक। अब उस स्पेशल की तलाश, ये मेरा काम है। अगर मैं दूसरों को कॉपी पेस्ट करना जाऊंगा जी, तो हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी को फेल कर जाऊं। यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल कर ले, रीस करने जाऊंगा। रीस भी कॉपी पेस्ट ही होती है ना यूसुफ भाई? बिल्कुल ऐसा ही। जो रीस कर रहा होता है वो भी हकीकत ना कॉपी पेस्ट कर रहा होता है। कॉपी पेस्ट कर रहा होता है वो दूसरे यूं कहा जाए कि मैं दूसरे जैसा बनना चाहूं, जी। नहीं हो सकता। मेरे अंदर जो है ना, मैं उसको निखारूं, वाह। मैं उसको इस्तेमाल करूं और उसके जरिए मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊं। अब आप देखें कि इसको आसान करने के लिए, समझने के लिए, अगर यूं कहा जाए कि जितने इंसान है ना, उन सब के पास एक एक इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन हर एक के हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसके अंदर जो सवालात हैं वो डिफरेंट है। अगर मैं किसी की रीस करने जाऊंगा, उसका जवाब कॉपी पेस्ट करने जाऊंगा, तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। मिसाल के तौर पर एक कारोबारी शख्स है, वो कारोबार करता है, बड़ा कारोबार करता है। अच्छा, कारोबार की इब्तिदा अगर आप देखें कि किस तरीके से की जाती है, वो सबसे पहले तो अपनी जमा पूंजी लगाएगा, जिसे मेमनी में मूड़ी कहा जाता है, वेल्थ, अपनी वेल्थ लगाएगा। अच्छा, अब उस वेल्थ को किस तरीके से उसने यूटिलाइज करना है, कितनी वेल्थ का उसने क्या सामान परचेज करना है, कहां पर अपना आउटलेट कायम करना है, कहां पर उसने अपना शोरूम कायम करना है, मुलाजिम कितने रखने हैं, किस क्वालिफिकेशन के रखने हैं, कितना माल उधार बेचना है, कितना माल कैश बेचना है, ये सारा कारोबार जो है वो इंसान की अपनी सलाहियत है। ठीक है। अब अगर कोई नौकरी करने वाला शख्स, वो मुलाजिम भी रखता है, जाहिर है, अब अगर उसके यहाँ नौकरी करने वाला शख्स कहे कि नहीं जनाब मैं भी कारोबार करूं, तो अब उसे ये गौर करना चाहिए कि बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं और मेहनत करनी चाहिए इंसान को, एबिलिटी सलाहियत है तो करें, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल करनी चाहिए। इसमें यूसुफ भाई एक चीज ऐड कर लें जी। आपकी बात में और वो मतलब आ जाएगा ठीक। कि वो जो काम करने वाला है, जी, पियोन है, वो बोले कि भाई मैं सेठ बनूं, मैं सेठ बन जाऊं, जितनी दौलत सेठ के पास है, जो कारोबार सेठ का है, वो ही मेरा भी हो, मेरा भी हो जाए और ऐसे ही मेरा जो है वो लाइफ स्टाइल भी हो। लाइफ स्टाइल हो जाए। तो अब जो है ना, गौर करना चाहिए कि सेठ नुकसान करने की सलाहियत रखता है। हाँ जी। मैं एज अ पियोन अगर किसी के पास काम करता हूं, मेरी सैलरी है 15-20 हज़ार रुपए, अब अगर मुझे नुकसान हो गया एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर 2 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, तो क्या मेरी वेल्थ, मेरी फैमिली, मेरी जिंदगी इस बात को डिजायर करती है कि मैं इतने नुकसान को बर्दाश्त कर सकता हूं? चूंकि कारोबार का एक उसूल है, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क खेलना नहीं जानते तो आप कारोबार नहीं कर सकते। कल एक कारोबारी शख्स से मुलाकात हो रही थी और वो उससे काफ़ी देर तक डिस्कस हुई, तो इसने कहा इतनी बड़ी वेल्थ लगाकर आप लोग काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, और फिर खुद ही उसका ये जवाब था कि यार वाकई कारोबार में तो ये है कि अगर आप रिस्क नहीं खेलेंगे तो आप कारोबार नहीं कर सकते। तो नो रिस्क नो गेन। अगर आप दाव नहीं लगाना जानते, मतलब आप अपनी वेल्थ का अच्छा इस्तेमाल नहीं जानते, तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते जी। अब अगर वो पियोन जो है वो चाहे कि नहीं जनाब मैं तनख्वाह को छोड़कर मैं आ जाऊं इस मामले में, तो उसके लिए क्वाइट डिफिकल्ट होगा। क्वाइट डिफिकल्ट है यूसुफ भाई, ये फिजिबल भी शायद नहीं है।
آپ دیکھیے جیسے آپ نے یہ ایک بات کہی کہ ایک چیز مطلب پروسیس سے چیز جو ہے وہ گزر کے آتی ہے. سیٹ بھی آپ دیکھیں چٹکی بجا کے سیٹ نہیں بنتا لوگوں کی بہت ایفرٹ ہوتی ہے. جی مسئلہ یوسف بھائی میں جو سمجھتا ہوں نا, جو ایک بات جو پرابلم, ایک اور بات بھی آپ نے کہی کہ جو چھوٹا جس کی تنخواہ تھوڑی ہے, جس کی انکم تھوڑی ہے, اس کا نقصان بھی تھوڑا ہے, اور اگر اس کو نقصان ہوتا بھی ہے تو وہ تھوڑا لڑکھڑا کے سیدھا ہو جاتا ہے. اور کاروبار کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک ہیوی مطلب لاس برداشت کرنے کا بھی آپ کے اندر ایک ہونی چاہیے صلاحیت, اسٹیمنا ہونا چاہیے. درست فرمایا. مسئلہ یہ ہے یوسف بھائی, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ریزلٹ تو چاہتے ہیں, لیکن وہ ریزلٹ کتنی بڑی ایفرٹ کرنے کے بعد ملا یا کتنے پیسج آف ٹائم کے بعد ملا, ہم وہ جو ہے وہ اس کو صرف نظر کر کے, اس کو مائنس کر کے, اس کو چھوڑ کے ہم چاہتے ہیں بھی یہ جو نتیجہ ملا ہوا ہے نا, جو منزل ہے یہ مجھے مل جائے. یعنی یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بندہ جو ہے, جیسے اب میں یہ سوچوں یار میں یہاں کراچی میں بیٹھا ہوں اور میں وزیر آباد میں پہنچ جاؤں, تو وزیر آباد پہنچنا ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے. اس کی ایک اور مثال دوں میں. جی, میں سوچوں کہ میں سلمان مدنی بن جاؤں اور روزانہ اٹھ کر صبح سویرے کھلے آنکھ صلی اللہ کہہ دوں, نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ سلمان مدنی نے 8 سال تک یہ جامعہ کی کیا کھائی ہے, روٹی کھائی ہے, اور اس کے علاوہ وہ پاکستان کے اور جو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے. ہاں, جو پڑھا ہے وہ دونوں چیزیں پڑھا ہے, دونوں ساتھ ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. اور ساتھ وہ مدنی قافلے بھی تو ہیں نا آپ کے, ماشاءاللہ. بلتستان تا بلوچستان. کیا بات ہے. چلے خالد بھائی نے اس کو کمپلیٹ کر دیا. از گلگت بلتستان تا بلوچستان. ماشاءاللہ سلمان مدنی نے مدنی قافلے بھی کیے ہیں. یاد رکھیے گا, سفر جو ہے نا انسان کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. جی, اور جو سفر ماشاءاللہ راہ خدا کے لیے ہو اس کی تو اپنی برکتیں ہیں. تو انسان کو کسی کی ریس نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے وہ اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کو کس طریقے سے استعمال کر کے میں اپنی زندگی کو حسین اور خوبصورت بنا سکتا ہوں, کامیاب بن سکتا ہوں, یہ اس پر اس کو کام کرنا چاہیے. مجھے ایک حکایت یاد آ گئی. اس میں ایک بات آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی یوسف بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم دوسرے کو کاپی کر بھی سکتے ہیں. جی, اس کو تھوڑا کیٹیگرائز کرنا پڑے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کا منہ لال دیکھ کر اپنا منہ تھپڑ مار کر لال نہیں کرتے, یہ ایک بات ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ اگر دوسرے کو کاپی کر رہے ہیں, اس سے انسپائر ہو رہے ہیں, اور آپ بھی اس ٹریک پر آ رہے ہیں کہ جو ٹریک آپ کو اس منزل پر لے کر جائے گا, تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے. اور اگر آپ خالی یہی چاہیں کہ میں یوں بن جاؤں, میں وہ بن جاؤں, اور کرنا بھی کچھ نہ کرے, ہنگ لگے نہ پھٹکڑی, تو پھر یہ تو کام نہیں ہوگا. آپ کو ایک کمال کا واقعہ سناتا ہوں. جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ اپنے مسائل لے کر, اپنی فریادیں لے کر حاضر ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. سلمان بھائی, ایک بار صحابہ نے, اور وہ غریب صحابہ نے, اپنا ایک نمائندہ تیار کیا, اور نمائندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا. اور اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم غریب ہیں, صحیح, مطلب ہم مال میں کمزور ہیں, اس لیے نہیں بھیجا, بلکہ اس لیے بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے جو امیر صحابہ, آپ کے جو امیر صحابہ ہیں, ہمارے جو دوست وہ ہیں, جو آپ کے صحابی بھی ہیں لیکن وہ مالدار بھی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنا مال خرچ کر کے, اگر وہ مثال کے طور پر کوئی نوافل ادا نہیں کر سکتے, نفلی نمازیں وغیرہ نہیں کر سکتے, نفل عبادت نہیں کر سکتے, تو وہ اپنا مال خرچ کر کے بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکتیں, رحمتیں, نیکیاں گین کر لیتے ہیں. مگر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمارے پاس مال و اسباب نہیں, تو ہم وہ برکتیں, وہ رحمتیں اور وہ نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے. اب جب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ صحابی حاضر ہوئے, جو غریبوں کے نمائندے بن کر حاضر ہوئے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیسا فرمایا. جب انہوں نے آ کر اپنی یہ فریاد پیش کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں غربا کی طرف سے آپ کے پاس ان کا نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مفہوم عرض کرتا ہوں کہ میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں. کیا بات. اور ان کو بھی مرحبا کہتا ہوں کہ جن کی طرف سے تم آئے ہو. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری یوں کہا جائے کہ تلقین ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے فقراء کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ان میں سے جو اپنی غربت پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے,
وہ ایسی 3 باتیں حاصل ہوں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایسی 3 باتیں حاصل ہوں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں ہوگی. پہلی بات یہ کہ وہ جنت میں ایسے بلند محلات پائیں گے جن کی طرف اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ اللہ. کیا کمال. مطلب جنت تو مل گئی, ہاں جی. لیکن جنت میں بھی وہ جو آج مثال سمجھانے کے لیے کہ بندہ زمین پر کھڑا رہ کر چاند کو دیکھے, ہائے ہائے. تو اب جنت کے محلات ایسے عطا ہوں گے کہ جس کو اہل جنت یہ کھڑے رہ کر آسمان کی طرف گویا دیکھ رہے ہوں گے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں غربت اختیار کرنے والے نبی, شہید, فقیر اور فقیر مومن داخل ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. دوسری بات یہ کہ فقراء مالداروں سے قیامت کے دن یہ آدھی مقدار میں یعنی 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اتنی بڑی نعمت, 500 سال پہلے. آج اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی بمشکل 60 70 80 سال, بہت زیادہ اگر تیر مار لیں تو 100 سوا 100 سال, میرا خیال ہے شاید 100 سوا 100 سال سے زیادہ معمر ترین دنیا میں کوئی شخص اس وقت موجود نہیں ہے جی. لیکن وہ 500 سال پہلے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. اور تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی فرمائی کہ مالدار شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور 7-10 ہزار چاندی کے سکے صدقہ کرے, اور فقیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صرف یہی ادا کرے تو مالدار فقیر کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا. اللہ. اب غور کر لیں کہ میری ریس کیا ہے. وہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کہی نا, جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے نصیب میں غربت لکھی ہے تو مجھے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیری مہربانی. رب سے گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. بسا اوقات انسان جو ہے نا وہ گلا